اوپر تو ہمارے بہت سارے نوجوان اس پہ پاؤں لٹکا کے یوں بیٹھ جاتے ہیں، گنبد خضرا پاؤں کے نیچے، کلمے لکھے ہوئے ہیں، قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، اور ہمارا نوجوان اوپر چڑھ کے ایک جھنڈا لے رہا ہے۔ وہ جھنڈے جس پہ کلمے لکھے ہوتے ہیں وہ گاڑیوں میں یوں پھینک دیا جاتا ہے، چھوٹے بچے کے حوالے کر دیا جاتا ہے، وہ بچہ کہیں بھی اس کو گراتا ہے۔ اس طرح کی کوئی حرکت جلوس کے اندر نہیں ہونی چاہیے، یہ اگر ہوتا ہے تو آپ کو ثواب ملنے کے بجائے اور گناہ ہو جائے گا، آپ اس کے جواب دہ ہوں گے۔ کل قیامت کے میدان میں اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا کہ میرے رسول کے گنبد خضرا جو ساری دنیا کی زمین سے افضل ہے، اس گنبد خضرا کا نقش تھا، نقش ہی تھا۔ اے عاشقو، تمہارے لیے تو تعظیم کا ذریعہ تھا، تمہارے لیے تو واجب التعظیم تھا، اس میں تو نے پاؤں لگایا تھا اور کہتا تھا کہ عید میلاد النبی منا رہا ہوں۔ تو میں یہ کہتا ہوں دلائل و براہین اپنی جگہ ہیں، الحمدللہ علماء کرام نے اتنی زیادہ دلائل دے دیا ہے کہ اب نہ کسی کو دلیل کی ضرورت ہے نہ دلیل دینے کی ضرورت ہے۔ آپ رسول اللہ کی ایسی محفلیں سجائیے اور اپنی قوم کو درس دیجئے، اچھا پیغام دیجئے، رسول کا عشق، رسول کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کیجئے۔ الحمدللہ ساری دنیا کے اندر مسلمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ یہ رات وہ رات ہے جس کی صبح میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ اب میں اگر بولا نا کہ ہر ٹاپک پہ اگر بولوں گا تو ایک ایک گھنٹہ ہر ٹاپک کے، 12 تاریخ ہے، میلاد کس کو کہتے ہیں، عید میلاد کس کو کہتے ہیں، میلاد کا مطلب کیا ہے، عید کا مطلب کیا ہے، نبی کا مطلب کیا ہے، 12 تاریخ کو ہی کیوں کرتے ہیں، ساری چیزوں کے اوپر اگر بولوں گا تو پھر فجر تک آپ کو بیٹھنا ہوگا، اور کچھ لوگوں کی آنکھیں کہہ رہی کہ حضرت جلدی ختم کرو، تو لہٰذا میں جلدی ختم کر دیتا ہوں۔ میرے دوست اور بزرگوں، دلائل کی ضرورت نہیں ہے، براہین کی ضرورت نہیں ہے، حضور کی محبت میں جائز طریقے سے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی امور شرعی کیے جائیں، الحمدللہ اس کا ثبوت، اس کے دلائل علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھ دیے ہیں، آج تک اس کا کوئی جواب نہیں آ سکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دلوں میں سچی اور پکی رسول اللہ کی محبت پیدا فرمائے اور ہمیں اچھے طریقے سے شریعت کے دائرے میں، محبت رسول کے دائرے میں رہتے ہوئے جلسے اور جلوس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اس بار چاندی کا بھی بڑا اچھا انتظام ہوا ہے، الحمدللہ بڑی خوبصورت بنی ہے، تو آپ لوگ کل عصر کی ہی نماز میں تشریف لے آئیں، اور انشاءاللہ مغرب کے بعد صلاۃ والسلام کے بعد انشاءاللہ ہمارا جلوس نکلے گا یہاں سے، اور فجر کے بعد ضیافت کا اہتمام ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ فجر میں بھی شامل ہو، اور اگر کوئی پوری رات جاگنا چاہتا ہے تو مسجد درگاہی میں نعت و منقبت کی محفل پوری رات ہوتی ہے، اور اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو پوری رات آپ یہاں پہ عبادت کیجئے، اور الحمدللہ اللہ آپ کو توفیق دے تو آج یہ وعدہ کر کے اٹھیے کہ آج میں میلاد النبی کے محفل سے یہ تحفہ رسول کا لے کے جا رہا ہوں کہ آج کے بعد سے میری کوئی نماز ایو کتنے کم لوگ بول رہے ہیں، پکا معلوم فجر میں نہیں آتے تم، وہ گارنٹی ہے مجھے معلوم۔ اچھا آج دیکھ لیتا ہوں انشاءاللہ، کیا حاجی صاحب دیکھ لیں گے انشاءاللہ کہ فجر میں کون کون عاشق رسول آتا ہے۔ آج فجر میں بھی نہیں تھے، صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے 2 لوگ 3 لوگ رہتے ہیں جی، کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ آپ حضور کے ماننے والے چاہنے والے ہیں اور سلام پڑھنے کے لیے 2 لوگ 1 لوگ کھڑتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے خدا را اپنی مسجد کو آباد کیجئے، اس کا بھی جواب دینا ہے آپ کو قیامت میں، لہٰذا اپنی مسجد کو آباد کیجئے، نماز وغیرہ کی پابندی کیجئے۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کہنے میں، سننے میں، بولنے میں کسی بھی طرح کی غلطی ہوئی ہو اللہ اس کو معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام
الصلاة والسلام زینت عرش